السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے ہم تمام کو ایک ایسے نبی کا امتی بنا کر پیدا فرمایا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی بدولت ایسا پاک، ایسا مہذب، ایسا عظیم الشان دین ملا، جس کی بدولت ہم حق اور باطل کے درمیان کے فرق کو سمجھنے لگے۔ اس دین کے خاطر ہم آپس میں بھائی چارہ، محبت، اخوت کو سمجھنے لگے، اور اسی دین کی وجہ سے ہم ہمارے اسلاف، بزرگان دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم اور آپ کے ادب و احترام کو سمجھنے لگے۔ ناظرین، میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تائید میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک یہودی عالم جس کا نام فخاذ تھا، وہ آ کر کے کہنے لگا کہ تمہارا رب وہ مالداروں سے پیسے لینے کا حکم دیتا ہے، مالداروں سے پیسے حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ کیسا تمہارا رب ہے کہ جو لوگوں سے پیسے لینے کا حکم دیتا ہے؟ کیونکہ جو آدمی فقیر ہوتا ہے وہی مالداروں سے مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم لوگ مالدار ہیں اور تمہارا رب فقیر ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور فرمانے لگے، اگر تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں آج تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ یہودی عالم فخاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن فخاذ اپنے بات سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابوبکر نے مجھ پر ظلم کیا، انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو نازل فرماتا ہے آپ کی تائید میں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہ لوگ، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا، اس کی بات کو سن لیا جس نے یہ کہا تھا، جس کی بات یہ تھی کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ عزیزان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے تعلق سے کئی اور بھی آیتیں ہیں جس کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل فرمائی۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ آپ نے دین کے خاطر اللہ کے شان میں ذرا برابر بھی اگر کسی نے کچھ کہا تو آپ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے عشق کی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے ذرا سا شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کی اس
آیت سے تائید فرمائی کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے، اور یہ جو شخص جھوٹ آپ کے سامنے آ کر کے کہہ رہا ہے حقیقتاً یہ شخص جھوٹا ہے، اور ابو بکر جو کہ صدیق ہے یہ سچ کہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اور جہاں ہمارے دین کے تعلق سے لوگ برا بھلا جب کہتے ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جب برا بھلا کہتے ہوں تو ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کا دفاع کرنا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بتانا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اسلام کو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہتے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کی کیا شان ہے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، سارے مخلوقات کو پیدا کیا، اور انسانوں کے لیے سارے مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا۔ ایسے پاک پروردگار جب اس کے تعلق سے کوئی لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کو بتلائیں، ان کے سامنے اس بات کو رکھے کہ جس پروردگار کے تعلق سے تم برا بھلا کہہ رہے ہو حقیقتاً وہ پروردگار ایسا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں بھی کھلا رہا ہے، وہی ہے جو ہمیں بھی کھلا رہا ہے۔ اگر وہ وہی ہے جو آسمان سے بارش کو جب برساتا ہے تو اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین سے اناج کو اگاتا ہے، اسی نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے، وہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ لوگ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام سے دشمنی کی بنیاد پر اللہ کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے دین کی باتوں کو لے کر لوگوں کے سامنے غلط انداز سے پیش کرتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کیسا ہے کہ جو زکوٰۃ کو مانگتا ہے، جو لوگوں سے روپے پیسے کو مانگتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں سے روپیہ پیسہ مانگتا ہے تو وہ روپیہ پیسہ اس کی ذات تک نہیں پہنچتا، اللہ تک نہیں پہنچتا، کوئی بھی چیز اللہ تک جانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو قربانی کا جانور تم جو ذبح کرتے ہو نہ تو اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک صرف اور صرف ہمارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا حکم آ جائے تو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اور جو مال کے ہمارے پاس ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ وہ مال نہ دیتا تو کب ہم اس بات کے لیے تیار تھے، کب ہمارے پاس اتنی طاقت و قدرت تھی کہ ہم مال کما سکتے، اور کون سی ایسی طاقت ہے جو کہ ہمیں مال عطا کرے، کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں رزق پہنچائے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرے؟ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت ہے جو ہمیں مال دینے والا ہے، جو آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے، جو روزی روٹی دینے والا ہے، جو صحت و تندرستی دینے والا ہے۔ تو اللہ کا حکم جب آتا ہے تو وہ ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے، ہمارے اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ہمارے دلوں کو جانچنے کے لیے کہ ہم کتنا اللہ کے حکم پر اترتے ہیں اور کتنا ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ کہ وہ تو یہودی تھا کہ جو چاہتا ہی یہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو
ورغلائے، کس طرح سے لوگوں کو بہلائے پھسلائے کہ وہ اللہ سے بھٹک کر، اللہ کے راستے سے بھٹک کر اللہ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں غلط گمان پیدا ہو جائے کہ یہ کیسا پروردگار ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے۔ وہ مانگنے والا نہیں ہے بلکہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مال بندوں کو دیا ان میں سے اوروں کے حقوق کو بھی رکھا ہے، غریبوں محتاجوں کے اللہ نے اس میں حقوق کو رکھا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات ہم اللہ کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس مال کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، جو زیادہ غریب ہیں، جو محتاج ہیں، سب سے پہلے تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو، اور اس کے بعد اپنے پڑوس کا خیال کرو، اور اپنے جیسے جو تمہارے آس پاس رہنے والے ہیں ان کا خیال کرو۔ یہ ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے کہ اگر میں مالدار ہوں، میں اچھا کھاتا پیتا رہوں، اور سامنے والا جو کہ غریب ہے وہ ہمیں دیکھ کر اپنے منہ میں پانی لاتا رہے اور افسوس کرتا رہے، ایسا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے میں نے تمہارے مال میں سے دوسروں کے لیے بھی حق رکھا ہے تاکہ ان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، تاکہ ان کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ اور جس طرح اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس طرح تم دوسروں کو بھی دینے والے بن جاؤ، تاکہ تمہاری جس طرح سکون کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، تاکہ جس طرح تمہاری اچھی زندگی گزر رہی ہے ان لوگوں کی بھی زندگی اچھی گزرے جن کو اللہ نے اپنا فضل نہیں دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دینے سے روکے رکھا ہے، ان کا حق اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کے مال میں رکھا ہے۔ یہ تو اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، ہمارا روپیہ پیسہ وہ اللہ تک جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تک کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہمارے دل کا تقویٰ ہے، ہماری اطاعت و فرما برداری ہے، ہمارا جذبہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو فوراً بجا لاتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز اللہ تک پہنچنے والی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس یہودی نے یہ کہا تو آپ نے اس کو تھپڑ رسید کیا، یہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کہاں سے فقیر ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے۔ میرا معاہدہ ہمارا معاہدہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ رہنے کا، اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا، جو آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر کامل یقین عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر کامل یقین کرتے ہوئے اس کے ہر احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔